السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ جان جائیں گے کہ فجر کے نماز میں کیا طاقت چھپی ہے تو شاید آپ کبھی فجر کی نماز کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تھی، اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے پناہ میں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی صبح کے یہ چند لمحات انسان کو اللہ کے خاص کرم اور حفاظت میں داخل کر دیتے ہیں۔ فجر صرف ایک نماز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کی سمت بدلنے والی عبادت ہے۔ رات بھر کی غفلت کے بعد جب انسان وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ نئی روح، نئی تازگی اور نئی توانائی پاتا ہے۔ ساتھیوں، فجر ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا کہ ایمان کی تازگی۔ دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے تو دل کا سکون بڑھتا ہے اور اعمال میں خلوص آتا ہے۔ دوسرا، دن کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یعنی اے اللہ میری امت کے دن کے آغاز میں برکت عطا فرما۔ اس لیے جو شخص فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اس کے کام میں آسانی، وقت میں برکت اور دل میں اطمینان آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم اپنے دن کا آغاز فجر کے وقت سے شروع کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی حفاظت۔ فجر پڑھنے والا انسان دن بھر اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ یہ حفاظت صرف دنیاوی نہیں ہے بلکہ روحانی سکون اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ سوچئے، ایک نماز جو دن کے آغاز میں ادا کی جاتی ہے وہ آپ کے پورے دن کو سنوار دیتی ہے، لیکن جو شخص اسے چھوڑ دیتا ہے اس کا دن بے برکتی اور غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور فجر کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن الفجر، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا خاص ذکر کیا ہے۔ یہ وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ نیند کے بعد سب سے پہلا کلمہ زبان پر ہوگا، پھر وضو اور پھر فجر کی نماز۔ یہی وہ عمل ہے جو ہماری دنیا کو بھی بدلتا ہے اور آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔